اے اولاد آدم یہ بات یاد رکھو کہ تمہارے گناہ اگرچہ زمین و آسمان کی حدود کے برابر ہو جائیں یا مائع سمندر کے قطرات سے بھی تجاوز کر جائیں تو ان کو بخشنے میں اللہ رب العالمین کے اوپر کوئی آر نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے۔ جب وہ بخشنے پہ آتا ہے، معاف کرنے پہ آتا ہے، تو ایک فاحشہ عورت کو کتے کو پانی پلانے پہ بخش دیتا ہے، اور جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو اپنے پیغمبر یونس علیہ السلام کو ایک چھوٹی سی غلطی پہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیتا ہے۔ اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہر انسان جو بوئے گا وہی کاٹے گا، جو کرے گا وہی پائے گا۔ لیکن ایک اصول ترغیباً اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ جب گناہ غلطی ہو جائے تو فوراً نیکی کی طرف بڑھو، اس کی طرف لپکو، تاکہ تمہارا گناہ، تمہاری غلطی زائل ہو جائے۔ چونکہ ہمارا موضوع نماز کے بعد کے اذکار چل رہا تھا، تو آج صرف ایک ذکر اختتاماً آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بے شمار اذکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے سامنے بیان فرمائے، اور وہ اذکار اپنے اندر اس قدر اہمیت کے حامل ہیں کہ بسا اوقات ان کا اجر حج، عمرہ، صدقہ و خیرات، جنت میں باغات، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہو جاتا ہے۔ بظاہر عمل چھوٹا سا، ذکر مختصر سا، لیکن اس کا اجر، اس کا مقام، وہ اپنے قائل اور فاعل کو اس مقام پہ پہنچا دیتا ہے جس مقام پہ قیامت کے دن جہاد فی سبیل اللہ والا انسان کھڑا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسند پہ تشریف فرما تھے کہ آپ نے صحابہ کرام کے سامنے حدیث ارشاد فرمائی، اے میرے صحابہ، خصلتان، دو عادتیں، دو عمل، دو اذکار ایسے ہیں، لا یحافظ عبد مسلم الا دخل الجنہ، جو مسلمان ان کی حفاظت کرے گا، جو مسلمان ان کو اپنا وظیفہ بنائے گا، اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا، ان پہ دوام کرے گا، ان پہ استمرار کرے گا، الا دخل الجنہ، اللہ اس آدمی کو جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ہما یسیر، وہ عمل بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے، اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے کے لیے کوئی گھنٹوں کا وقت نہیں چاہیے، ہما یسیر، بہت آسان ہے، بہت ہلکے ہیں، بہت آسانی والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے حقیقت بھی بیان فرما دی، وَمَن يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ، لیکن وہ کرنے والے بہت کم ہیں۔
ذکر بہت آسان ہے، کرنے والے بہت کم ہیں. یسبح اللہ دبر کل صلاۃ 10. میرے صحابہ وہ عمل، وہ وظیفہ، وہ ذکر یہ ہیں جو کرنے والے بہت کم ہیں لیکن بہت آسان ہے. یسبح اللہ فی دبر کل صلاۃ 10. ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا. وَيَحْمَدُهُ 10. اور 10 دفعہ ہی الحمدللہ پڑھنا. وَيُكَبِّرُ 10. اور 10 مرتبہ ہی اللہ اکبر پڑھنا. 30 کی گنتی ہو گئی ایک نماز کے بعد. اور 5 نمازوں کے بعد فَذَلِكَ 50 و100 باللسان، زبان پہ گنتی کے اعتبار سے یہ 150 ہو گئے. ایک دن میں ان کی تعداد 150 ہو گئے. وَأَلْفُ و500 فی المیزان، لیکن قیامت کے دن یہ 150 میزان میں 1500 کے برابر ہو جائیں گے. پیکج لگا ہے، آفر دی جا رہی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کرنے والے بہت کم ہیں. کتنے مسلمان کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو یہ وظیفہ کرتے ہیں؟ ہم تو کوئی گناہ کرنا ہو، کوئی برائی کرنی ہو، کسی کو بدنام کرنا ہو اور اپنی دلیل کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ جملہ ادا کرتے ہیں اور سارے کر رہے ہیں، ہم نے کر لیا تو کون سی برائی ہو گئی ہے؟